سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جانمن، اس سے پہلے بھی الف لام میم اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے، کبھی سیاست کے اوپر، کبھی حالات کے اوپر، کبھی داخلی اور خارجی معاملات کے اوپر، کبھی فنکار، اداکار، گلوکار اور ہر شعبے میں جا کر ہم نے کوشش کی ہے۔ وکلاء کو بھی یہاں بلایا ہے، ڈاکٹر حضرات سے بھی بات کی ہے، مگر آج خاص طور سے میں اس عمارت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں کوئی قائم مقام ہوتا ہے، کوئی نائب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی صدارت کے عہدے پہ فائز ہوتا ہے۔ یہ سسٹم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سیاست ضروری شے ہے؟ لوگ اس سے اتنا اجتناب کیوں کرتے ہیں، بچتے کیوں ہیں، معیوب کیوں سمجھتے ہیں اس کو؟ سیاست اگر اچھی چیز ہے تو پھر کوئی مثال بھی ہے؟ کیا انبیاء، آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان کی ذات مکرم اس بات کا آئینی ثبوت ہوتی ہیں؟ کیا اولیاء اللہ سیاست سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے ہمارے درمیان انتہائی معتبر شخصیات تشریف فرمائے، معروف بھی، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں پروگرام کو کرنے کے لیے ایسی شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مختلف آراء آپ کے سامنے آ سکے، مگر حسن اختلاف کے ساتھ، حسن اداب کے ساتھ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے بہت ہی سینئر سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قاری محمد عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سربراہ نہیں ہوں، کارکن ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ محبت عاجزی ہے، کسب نفسی ہے۔ میں اس کسب نفسی کا بہت زیادہ فین بھی ہوں اور ہمیشہ یہ محبت ہے آپ کی۔ دوسرے آج کے مہمان میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی شفیق ہیں، اور یہ بھی ایک تسلسل ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا گہرا کردار ہے، اور اس سے باہر بھی، پاکستان کے باہر بھی میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ رضی، نائب امیر جمعیت اسلامی کراچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے تیسرے مہمان کو۔ مجھے ان سے بڑی گہری دلچسپی ہے، محبت ہے، کیونکہ جب نوجوانی اور صحیح راہ دونوں چیزوں کا آپس میں ملاب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بہت ہی بہتر مستقبل ہے پاکستان کا۔ بہت ہی گہرا تعلق ہے ان کا سیاست کے ساتھ، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طور سے خالصتاً اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امیر تحریک ہیں لبیک کراچی کے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ رضی حسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے بہت ہی نامور، معروف سینئر تجزیہ نگار، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں بہت ہی معتدل گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ حمید گل، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر سیاست اور دین الگ الگ کیوں ہیں پاکستان میں؟ جب ہم کوئی کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں اتر آتا ہے تو پھر ہم سے کم 100 نہیں تو 20 25 40 50 لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، یار یہ سیاسی ہو گیا مولوی، اب نہیں رہا یہ دین والا۔ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ دین اور سیاست، جی، ہمارے ہاں تو اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دین اور سیاست ہم سے ایک سمجھتے ہیں اور حقیقت میں بھی ایک ہے، اس لیے کہ ابھی آپ اب ابتدائیے میں جب آپ فرما رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، ایک حقیقت ہے کہ ہمارے تمام فیصلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جی، تو وہ مسجد نبوی سے ہوتے تھے، اور نظام حکومت، معاملات، عوامی مسائل جو آج کے ماحول میں یا آج معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے انسانیت کو، جی، وہ سارے کے سارے مسائل مسجد نبوی سے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی فرماتے تھے۔ ان کے بعد پھر خلفائے راشدین آئے، جی، ہر ایک کے اپنے اپنے دور میں تاریخ موجود ہے۔ جی، تو اس بات کو یہ ایک ایسا ایک
ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں یا اسلامی سیاست سے دور ہیں جی یا پھر وہ نہیں چاہتے کہ ملکی سیاست میں دینی جماعتوں، مذہبی قیادت، علماء کرام یا صلحاء کا کردار ہو، تو وہ تو یہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. جی لیکن میں یہ کہوں کہ پھر تعلیم یافتہ لوگ اور اس قسم کے ماحول میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. جی آپ مثال میں آپ کو قیام پاکستان کا دوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا جی اور ہمارے جو قرارداد مقاصد ہے جی یہ ہمارے علماء کرام نے اسے مرتب فرمایا ہے. جی وہ بھی تو علماء تھے، اکابرین امت تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ. پاکستان کا پہلا جھنڈا جو ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں لہرایا ہے، اور بنگلہ دیش میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے. تو اس بات کا، اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو بتلائی ہے. میں یہ کہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر بالکل، کہ اس بات پر متفق ہیں کہ دین اور سیاست یہ الگ چیز نہیں ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس کے تھوڑے موڑے اختلافات، لیکن جب اصل مقاصد پر آپ آئیں گے تو قرارداد مقاصد میں پھر سب کے علماء کرام، مذہبی جماعتیں خاص طور سے ایسا محسوس کرتی ہیں کہ انداز سیاست لبرل جماعتوں کا، سوشل جماعتوں کا الگ ہے اور مذہبی جماعتوں کا الگ ہے. ہم عزت بچا لیتے ہیں، ہم علماء کرام کی جماعت ہیں. ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں برابر کا مقابلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں جو آپ ایک طرح کی تفریق قائم کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ یہ لبرل اور یہ سیکولر، اسلام تو بنیادی طور پہ دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے ہی آیا ہے. اچھا. اسلام کا فرض منصبی وقت کا کہ اقتدار کے تمام سرچشمے ہیں، غالب ہونے کے لیے آیا. اور اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنا اقتدار چاہتا ہے، اور اس سے کم کسی ایک چیز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. صحیح. پاکستان بننے کے بعد میں آپ کو ایک حوالہ دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے جو پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ایک حوالہ حافظ صاحب نے دیا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کی درخواست پہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان پہ اسلامی نظام حیات کے اوپر تقاریر کی تھیں. یہ پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ برا بلا بھی کہا تھا، وہ حوالے شاید وہ لے کر نہیں، وہ بیچارے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم اور وہ ان کا موضوع نہیں ہے. وہ فزکس کے استاد ہوں گے بیچارے، ان کو اس کے علاوہ ہر موضوع پہ اور کچھ پڑھا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر کیا بات ہوگی. تو وہ تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو آپ اس موضوع پہ بلایا کہ یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ بات شروع کرتی تھی. اور یونیورسٹی کے فزکس کے سائنٹسٹ ہیں نا، تو یہ موضوع تو فزکس کا نہیں ہے. یا تو اس کے اوپر آدمی کا مطالعہ، کم از کم اس دور میں بھی اگر ہود بھائی صاحب کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ موجود نہیں ہے، بات کرتے ہوئے مناسب نہیں لگ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر باقاعدہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پہ، فرمائش پہ، خواہش پہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا پروگرام کیا کہ اسلام کا نظام حیات کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام بھی، اسلام کا روحانی نظام. تو یہ اس لیے تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے یہ مباحث تھے جو ہمارا اس وقت کا جو سیاسی طبقہ تھا زیادہ، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ میری جیب میں زیادہ کھوٹے سکے ہی ہیں. تو وہ اور تھوڑے دنوں بعد جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے. تو جو اس ملک کا مقتدر طبقہ تھا، یہ سارا وہ طبقہ تھا کہ جو بنیادی طور پہ سیکولر تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیکولر اور لبرل، یہ وہ سیکولر اور لبرل طبقہ تھا جو جاگیرداروں پر مشتمل تھا، سرمایہ داروں پر مشتمل تھا، سول اور فوجی بیوروکریسی پر مشتمل تھا. یہ طاقتور طبقہ پاکستان کے اقتدار پر اس نے قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد ان بیچاروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نماز اسلامی ہو سکتی ہے، روزہ اسلامی ہو سکتا ہے، یہ سیاست کیسے اسلامی ہو سکتی ہے، یہ حکومت کیسے اسلامی ہو سکتی ہے، یہ نظام کیسے اسلامی ہو سکتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور اس بات کے اوپر ایک طویل اکیڈمک کشمکش ہوئی ہے، ایک فکری، ایک نظریاتی کشمکش ہوئی ہے. اور بالآخر آج نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بحیثیت مجموعی پوری ملت اسلامیہ
اب اس مخمصے سے باہر آ گئی ہے کہ اسلام میں سیاست اور دین کی کوئی تقسیم ہے. پوری ملت اسلامیہ اس بات پر یکسو ہے کہ اسلام جو ہے بحیثیت مجموعی ملک کے سیاسی نظام کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہے, اپنے نظام کا قیام چاہتا ہے. اور یہ پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو الوہیت ہے یہی اقتدار اعلیٰ ہے. ٹھیک, الہ اور الوہیت کا مطلب ہی اقتدار اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا. رضی حسینی صاحب ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں, چونکہ اب 23 مارچ کے سلسلے سے بھی ہم گزر رہے ہیں, مارچ کا سلسلہ چل رہا ہے. خاکسار تحریک اٹھی تھی ایک زمانے میں اور بڑی اس کی فالوئنگ تھی, مگر جب دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ بازی لے گئی, اس میں سیکولر لوگ بقول ڈاکٹر صاحب کے, لبرل لوگ بھی شامل تھے, کھوٹے سکھے بھی شامل تھے, مگر وہ لوگ بازی لے گئے اور مذہبی جماعتیں پیچھے ہو گئیں. اور آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں 72 سالہ تاریخ میں مذہبی جماعتیں لیڈرشپ کے رول میں نظر نہیں آ رہی. یعنی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. سب سے پہلے سیاسی اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو وجہ تخلیق کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں. جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا محمد و انا احمد و انا العاقب و انا الماہی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ہی محمد ہوں, میں ہی احمد ہوں, میں ہی عاقب ہوں. بے شک. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات انسانیت میں جلوہ فروز ہو گئے تو اب سسٹم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا فرمایا وہی چلے گا. جی, دین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا چلے گا, شریعت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی چلے گی. اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح قیامت تک ہر طریقے کے معاملات کو بیان فرما دیا. یہ ایک بہت بڑی سازش پاکستان کے حوالے سے کی گئی کہ اسلام الگ ہے اور سیاست الگ ہے, جس کے بہت سارے غلط نتائج ہمارے سامنے ہیں. جو بھی آپ بات منوا سکتے ہیں وہ سسٹم میں آ کے ہی منوا سکتے ہیں. صحیح. آپ نے خاکسار تحریک کا بھی ذکر فرمایا, تو تحریک لبیک پاکستان کا میں ادنا سے ایک کارکن بھی ہوں, ذمہ دار بھی ہوں, امیر بھی ہوں. 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لیا. ایسا ہی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان کی وہ سیٹیں جو جیتی ہوئی تھیں ان کو پیچھے کیا گیا اور ایک ایسے طبقے کو آگے کیا گیا جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی تھی. کیا گیا ایسے مراد؟ جی کیا گیا نا, آپ سمجھدار ہیں, کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی سرزمین پر آزادی مارچ, ان کو آزادی رائے کا حق ہے, لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں تحریک لبیک پاکستان, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں, ان پر میڈیا پر پابندی لگا دی جائے. نام لکھنے سے آئی ڈی اڑ جاتی ہے. ہاں, نام لکھیں, ہمارے قائد محترم کی تصویر لگے تو آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. تو ایک جگہ پر آپ اس انداز کے اندر آزادی رائے کا حق دے رہے ہیں جس کا کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نہ اسلام اجازت دیتا ہے, نہ پاکستان کا آئین اس انداز میں اجازت دیتا ہے. کیونکہ آپ نے لکھا ہو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان, یہ تو پاکستان کے خلاف بھی بات ہے. لیکن جو اسلام کی بات کرتے ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں, جو سسٹم کی بات کرتے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, یوں پیش کی جاتی ہے کہ جی مولوی لوگ آئیں گے تو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. صحیح. یہ تو ہاتھ کاٹ دیں گے. ایک جملہ کہتے ہیں جی اس مولوی لوگ آئیں گے تو اسلام میں بیان فرمایا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. صحیح. میرے بھائی جب اسلام آئے گا نا تو اسلام اتنا دیتا ہے پھر کسی کو چوری کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. کیا بات, کیا بات. اسلام اتنا دیتا ہے پھر کسی کو چوری کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ایک شراب پینے والے کو اجازت ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, سینٹ میں جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک داڑھی والا شخص ہے, امامہ شریف لگایا ہوا ہے, اس کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اجازت ہے نہیں, اس کو اجازت نہیں ہے نا. کیسے اجازت نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں تحریک لبیک پاکستان کے اندر اکثر لوگوں نے, علماء نے الیکشن لڑا, ان کو پیچھے کیا گیا. ہماری بہت ساری سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارے ووٹ بینک پہ ڈاکہ ڈالا گیا. بس ووٹ نہیں ملا آپ کو, ختم بات. نہیں, یہ تو بات ہی نہیں. چلے میں پوچھ لیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر عبداللہ حمید گل صاحب, یہ تو نہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کے شاید 72 سالوں سے مذہبی جماعتوں کو جان بوجھ کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اور پہلی چیز کہ اغیار نہیں چاہتا کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی حکمرانی ہو, اس سے اغیار کو کوئی خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے, میں بہت ہی اچھی گفتگو سن رہا تھا اور میں تو طفل مکتب ہوں, میں چیزیں سنتا ہوں اور اس کو محسوس کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو بنایا گیا تھا اس کے مقاصد کے اوپر پہلے غور کیا جائے.
پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک ایسا ہم نظام یہاں قائم کریں جو دنیا کے لیے ایک بہتر معاشی اور ایک امن و سلامتی اور ایک عدلیہ کا نظام جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. اور اگر ہم نے مغربی جمہوریت کو ہی پریکٹس کرنا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ صحیح. کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو وہی مغربی جمہوریت کا نظام چلا رہی تھی, تو پھر پاکستان کیوں بنایا گیا؟ ابھی یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ خطہ زمین ضرور حاصل ہوا, لیکن کلمے کا دوسرا حصہ ہم کب مکمل کریں گے اور کیسے مکمل کریں گے جس میں وہ نظام لانا ہے سبحان اللہ جس کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. اب وہی ریاست مدینہ کی بات جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے رہے کہ ہم وی ول پریکٹس دا گولڈن پرنسپلز آف اسٹیٹ آف مدینہ, جی, اور وہ گولڈن پرنسپلز آف اسٹیٹ آف مدینہ ہم نے آج تک پریکٹس نہیں کیے, کیونکہ ہم مغربی طرز جمہوریت کے اندر اتنے کھب گئے, اور ہمارے جو دینی جماعتیں بھی تھیں انہوں نے اپنی منزل صحیح معنوں میں اسلام کی جگہ اسلام آباد بنا لی. میری یہ بات جو ہے وہ آپ کو غیر مناسب بھی شاید کچھ لوگوں کو لگے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ منزل آپ کو اسلام اس انداز میں جہاں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اسلام کی نظام پوری دنیا کے اندر المیہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امر الملکی چلتا ہے, امر اللہ نہیں چلتا. ایک جگہ جہاں افغانستان کے اندر ایک اسلامی نظام پریکٹس ہونے کو جا رہا تھا, پوری دنیا کو اس لیے خطرہ ہو گیا کیونکہ روس کے نظام ختم ہونے کے بعد, روس کو شکست افغانستان میں ہونے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ کمیونزم کا نظام جو ہے اس کے اندر کوئی تلوں میں تیل نہیں رہا. اب جو مغربیت کا نظام ہے, جو آپ کو کیپٹلسٹ اکانومی کا نظام ہے, وہ اب امریکہ کے اندر اختتام پذیر ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ایک نیا نظام جو ہے, دنیا ایک متلاشی ہے نظام کی, اور وہ پنہا ہے قرآن اور سنت کے اندر, اور پاکستان اس کا امین ہے. پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا. جو آپ نے خاکسار تحریک کی بات کی, خاکسار تحریک نے وقت سے پہلے ایک سٹیٹ کی قوت کے ساتھ برطانوی سٹیٹ کی اور اس کے سامراج کے سامنے ٹکر لے لی, جبکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہوا کہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ فورس جو تھی وہ کس طرح سے ضائع ہو گئی. پھر آپ کے مولانا مودودی کی بات ہم کریں کہ 3 ان کے لیکچرز ہوئے ریڈیو کے اوپر, اس کے بعد جو ہے پھر جماعت اسلامی کے اندر جو ہے وہ یہ بات چلتی رہی کہ کیا ہم نے جو انتخابی سیاست کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. لیکن جماعت اسلامی یقیناً ایک بہت منظم بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ مسالک کے اندر جو ہے وہ زیادہ بٹی ہوئی ہیں, بجائے اس کے کہ مذہب جو ہے وہ تو قوم کو اکٹھا کرنے کا ہے, بہت ضروری بات کہی ڈاکٹر صاحب آپ نے. پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سفید رنگ ہے, سفید رنگ میں اقلیتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں. یہ باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ضروری ہے. میں اس پہ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں, اور آج تو خوش قسمتی سے مجھے دستیاب میں تمام مذہبی جماعتیں پاکستان کی نامور. میں یہ سوال پوچھوں گا, یہ مکاتب فکر ہمیں توڑنے کے لیے بنے ہیں, یہ اتحاد کے لیے بنے ہیں؟ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے ہیں. خوش آمدید. آج اسلامی انداز سیاست پہ بھی بات ہوگی, آج اسلام اور سیاست میں کیا ربط ہے اس پہ بھی بات ہوگی. ساتھ ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہے. دیکھیں, جب میں مذہبی جماعتیں کہہ رہا ہوں نا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کا کیا کردار ہے, میں کہہ رہا ہوں مذہبی جماعتوں کا. جو لوگ مذہبی عقائد رکھتے ہیں اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, شاید انہی بنیادوں پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا. قاری صاحب, اب یہ سوال میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو, کبھی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے لڑیں؟ شاید یہی ایک وجہ ہو کہ آپ کو حاکمیت مل جائے, حکومت مل جائے, اور پھر نظام میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں جی, بڑی اچھی بات ہے, اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے, چونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی توقعات ہیں, ان کے والد صاحب کی ایک تاریخ ہے, ایک کردار ہے, پھر وہ بھی حق گوئی میں ماشاءاللہ دبنگ تھے. لیکن ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا, تو میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ آج ہم پہلی دفعہ ایک پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں.
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم، بلکہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا ایک منٹ کے لیے، کہ 1919 میں جب پاکستان ہندوستان وہ تقسیم نہیں ہوئے تھے، ایک تھا، تو متحدہ ہندوستان میں 1919 میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے ایک جماعت تشکیل دی جمعیت علماء کے نام سے، جس میں اس وقت تمام مکاتب فکر، یعنی تمام مکاتب فکر سے دیوبندی بریلوی علماء اکٹھے ہوئے، اور وہ جو جمعیت علماء بنی تو اس میں تمام حضرات موجود تھے۔ اس میں بنیادی جو بانی ارکان تھے اس میں موجود تھے، پھر مجلس عاملہ میں سب موجود تھے، آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر چلتے چلتے، خیر اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا میں، لیکن یہ کہ ہم نے پہلے جو وہاں بنی جمعیت علماء بر صغیر میں ایک ہی دفعہ 1919 میں، تو وہ صرف جمعیت علماء بنی، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء۔ تمام کا لفظ تھوڑا سا ناکافی ہے کیونکہ 2 مکاتب فکر اس میں ہیں، باقی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ اہل حدیث موجود تھے، اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی حضرات یہ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کھانے میں نے ذکر نہیں کیا اس کی، آپ جب ہمیں آپ کو بتا دے دوں گا، پہلی مجلس عاملہ کی شاید میں نکال کے دے بھی دوں، تو اس میں آپ کو شیعہ بھی ضرور ملیں گے، مجھے یہ اندازہ ہے، لیکن 3 تو مکمل باقاعدہ عہدیدار رہے ہیں تینوں حضرات کے۔ اس کے بعد چلتے چلتے پھر قیام پاکستان کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو قرارداد مقاصد بنائی ہے کس نے بنائے؟ علماء نے بنائے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور میں اس پہ زیادہ بھی کچھ نہیں کہوں چونکہ میں اختلافی بات پہ نہیں جا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں کون کون علماء شریک تھے، تو جب علماء نے بنائی تو سب تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو علماء لہرا رہے ہیں، تو سب کی تائید ہے۔ اچھا، چلتے آگے آئے تو ہم نے بارہا کوشش کی کہ تمام مکاتب فکر ہم نے ایک کرنے کے لیے قومی اتحاد بنایا۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے 1953 میں تاریخ ختم نبوت کے موقع پہ سب کے سب ہم ایک ہوئے، اس بعد میں 77 میں قومی اتحاد بنا، اس 77 کے بعد قومی اتحاد کے بعد ابھی ماضی قریب میں 2002 میں ہم نے متحدہ مجلس عمل بنایا، اس میں بھی بنایا، یعنی تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اگر 77 میں آپ کہیں گے تو تب بھی ہم کہیں گے قومی اتحاد بنایا تھا۔ گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے نا؟ گورنمنٹ تو بات کی بات ہے، ہم اس چیز میں کہ آپ نے کہ علماء آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے، یا تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آئے، تو ہم باقاعدہ یہ ریسل کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ کیسا رہا یہ تجربہ؟ قومی اتحاد نے آپ نے دیکھا کہ جب علماء ایک پلیٹ فارم پر تھے، تمام کے سوائے پیپلز پارٹی، اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں، لیکن تمام دینی جماعتیں قومی اتحاد میں شامل تھی۔ ناکام ہو گیا تجربہ؟ ناکام ہوا کس نے کیا، یہ ایک الگ سوال ہے، پھر آپ کا بھی الگ سوال ہے اور اس کے جواب بھی ہے کہ یہاں پہ پاکستان بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ چکے بھی ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کبھی بھی یہاں یہ نہیں چھوڑا گیا کہ یہاں کوئی دینی قیادت کی حکومت آئے یا وہ بنے۔ اس کے لیے جب بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایسے تقسیم کیا گیا ہے کہ ہم پھر کمر ایسی توڑی گئی ہے کہ دوبارہ ہم سنبھل نہیں سکے۔ ڈاکٹر صاحب اب چونکہ بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے اور ہمیشہ لوگ یہی پوچھتے ہیں، عوامی مزاج یہی ہے، قاری صاحب نے بیان فرما دیا احسن طریقے سے، اتحاد ہوا، ناکام ہو گیا، تجربہ نہیں رہا، کوئی بھی عوامل ہو اس کے پیچھے۔ بہرحال چلیں صرف جماعت اسلامی کی بات کر رہتے ہیں، ہم اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کردار ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان کیوں بنا رہتا ہے ایک عام فہم کے لیے؟ بھئی سیاست میں ایک الگ انداز سے آئیں گے، اس کے بعد اگر ووٹ مل گئے یا تو وہ تو بائیک آؤٹ کر دیے کئی مرتبہ الیکشن کا، چلیں اللہ اللہ کر کے پہنچ گئے تو جی وہ الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے، یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے، مگر یہ خاص انداز بن چکا ہے جیسے بھی سینٹ میں ہوا کہ ووٹ نہیں دیں گے، تو اگر دینا ہی نہیں تو پھر سیاست سے دور رہیں۔ دیکھیے آپ کے سوال اصل میں آپ کا سوال بڑا الجھا ہوا ہے، اور آپ جب الجھا ہوا سوال کریں گے تو پھر آپ مطلب جواب بھی جو ہے وہ الجھا ہوا ہی آئے گا، توقع رکھیں کہ پھر اسی طرح کا آ سکتا ہے، لیکن میں اس طرف جانے کے بجائے کچھ آپ کو دیکھیے، پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہدف ہونا چاہیے۔ کیوں اسلام آباد ہدف نہیں ہو؟ اسلام آباد میں اقتدار کے سرچشمے پائے جاتے ہیں،
تو کیا اس نفاذ اسلام کے لیے کیا ہم دادو جائیں گے؟ اور اسلام آباد تو کراچی تھا. صحیح. آپ کراچی سے اسلام آباد کیوں لے گئے بھائی؟ کیوں لے گئے آپ نے ملک کے خلاف، آپ نے عوام کے مفاد کے خلاف یہ کام کیا. آپ نے غلط کام کیا. آپ اس کو یہیں رہنے دیتے؟ کس وجہ سے لے کر گئے؟ نہیں، آپ غلط لے کر گئے. صاف ستھرا یہ کیا گندا تھا؟ دنیا کا مثالی سب سے زیادہ یہاں کی تو سڑکیں دھلتی تھی جب وہاں سڑکیں بھی نہیں بنی تھی. جی 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 ایسا ہی ہے. تو وہاں کی سڑکیں یہاں کے پیسوں سے بنی ہیں، اور اسلام آباد میں اقتدار کے سرچشمے ہیں. آپ اسلام آباد میں کیوں رہتے ہیں بھائی؟ اسلام آباد کے فضائل تو سنیں گے، اسلام کا بھی بتائیں نا. سنیں میری بات ہونے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہونا چاہیے. یہ جو چلتے ہوئے جملے کہہ دیے جاتے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جی آئیے نو مذہب میں سیاست شروع کر دی، ارے اسلام نہیں رہا اسلام آباد رہا. یہ دیکھیے، یہ اس قسم کے جملے یہ نامناسب جملے ہیں میں سمجھتا ہوں. اور ہر سیاسی جماعت کا مطمع نظر، ہر وہ جماعت جو اس ملک کے نظام کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے، وہ اسلام آباد کو ایڈریس کرے گی اور ایڈریس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا فہم ہی نہیں ہے. میں جواب دے دیتا ہوں اسی بات کا. نہیں، آپ نے سوالات بھی کیے نا. اور دوسری بات آپ نے کی کہ انتخابی نظام، اور انتخابی نظام میں جماعت اسلامی کا کردار. دیکھیے، اور یہاں پہ ابھی ہمارے گل صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی کہ جی جماعت اسلامی پھر وہاں چلی گئی. اس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بچوں کا کوئی اجتماع ہے، وہ انہوں نے پہلے یہ کہا، اب وہ وہاں چلے گئے اور آپ فرما رہے ہیں. مطلب آپ ان مباحث کو سمجھتے ہیں؟ یعنی اس ملک کا جو انتخابی نظام ہے، یا اس ملک کے انتخابی نظام میں کوئی شریک ہو یا نہیں ہو، یا ہندوستان کے انتخابی نظام میں کوئی شرکت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، تو اس کے اسباب کیا ہیں اور کیوں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا، یہ بڑے گہرے مسائل ہیں. ہمارا کام سے ووٹ دینا ہے. تو جب پاکستان کا ایک سمت سفر طے ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کی منزل اسلامی نظام ہے، اور قرارداد مقاصد میں جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے فرمایا، قرارداد مقاصد میں پاکستان کی منزل کا تعین ہو گیا کہ یہ پاکستان کی منزل ہے. اور یہ اس وقت کے تمام پورے یہ علماء کے پیچھے اس ملک کے کروڑوں عوام تھے. اس ملک کی پوری اکثریت نے اتفاق رائے، جس طرح سے پاکستان پر اتفاق رائے ہے، اسی طرح سے پاکستان کی منزل پر اس ملک کی تمام عوام کا اور مکاتب فکر کا اتفاق ہے. سیاسی اور دینی اور غیر دینی، جو آپ جن اصطلاحوں میں بھی چاہیں بات کریں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. جماعت اسلامی کا جو کردار ہے، جماعت اسلامی کے میں یہ سوال تھا، کیونکہ دیکھیے نظاموں کے اوپر بحث نہیں کرتے لوگ. جماعت اسلامی میں سسٹم کے اوپر بات ہوئی کہ جب اس سسٹم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس ریاست کا نظام کاغذ میں، دستور میں، نظری طور پہ، فکری طور پہ یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، کلمہ گو ریاست ہے. لہذا کلمہ گو ریاست میں اب فکری اعتبار سے یہ اس طرح کی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. یہ تو طے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جماعت اسلامی اس میں حصہ لے گی. یہ ایک بہت بڑی بحث تھی، ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کے اندر جماعت اسلامی گئی. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جو یہ آپ نے ووٹ ڈالا، ووٹ نہیں ڈالا، تو اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب یہااں پر جس چیز کو آپ انتخاب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر تماشائی انتخاب ہے. یہ جمہوری انتخاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا انتخاب نہیں ہے کہ جس میں جمہور کے درمیان کوئی مقابلہ ہو رہا ہو یا جمہور حصہ لے رہے ہوں. صحیح ہے. جمہور، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں ڈالا، تو اس میں کوئی جمہور ہے جس کو ووٹ ڈالتے؟ یہ مقتدر طبقات ہیں، یہ لٹیروں کا، اس ملک کے غاصبوں کا. پھر تو خلاصہ یہ ہوا کہ سیاست سے دور ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے، مختصر رہنا چاہیے. ایک میں وقفہ لے لوں، میرے پاس تھوڑا سا وقت کم رہ گیا، اور پھر آخری حصہ 5 منٹ کا میرے پاس ہے. مختصراً یہ کہ کیونکہ بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت سے سوال اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ سمجھا جائے. قاری صاحب بھی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ علماء کرام کا بڑا کردار ہے. اب سوال علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہاری، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، مذہبی جماعتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اب ڈاکٹر عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کے اوپر اشارہ ہے. قاری صاحب نے بھی آپ کی اس بات کو پسند نہیں کیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے تو باقاعدہ مذمت کی. آپ نے کیسے اسلام اور اسلام آباد کو ملا دیا؟ کیوں نہ دیکھیں اسلام آباد کی طرف، پیارا ہے اسلام آباد اور سارا ظاہر شہر اقتدار ہے. آپ کیوں ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں وہاں سے، مذہب کو کنارے لگانا چاہتے ہیں آپ؟ ارے میں کہاں دور کرنا چاہتا ہوں، میں تو قریب کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ منزل اسلام نہیں اسلام آباد
जो इस्लामाबाद सिर्फ नहीं होनी चाहिए, उसका मकसद है, उसका मकसद ये है कि आप जो है इस्लामाबाद की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जो सियासत के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ देखने में नज़र आते हैं, और यही वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं जिसकी वजह से अवाम में गैर मकबूल होते चले जाते हैं। मेरा दिल अगर करे तो मैं तो समझता हूँ कि जमात इस्लामी या हमारे ये दीगर जितने भी यहाँ और JUI है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स पैदा हुए हैं यहाँ से, और वो दूसरी पार्टियों में जाके वो उनसे मुस्तफीद हो रही हैं। एक तल्ख हकीकत ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, जिसको आपने एक दूसरे अंदाज में देखा जी। लेकिन असल बात तो यह है कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, और अब हम चंगेजियत के दौर से गुजर रहे हैं जी। ये तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब मसला यह है कि हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए थे उस मकसद को हमने क्यों नहीं अचीव किया। जब हमारी MMA की हुकूमत आई, और मैंने शायद जिंदगी में जब एक दफा वोट डाला तो वो MMA की हुकूमत के लिए डाला। अच्छा। मेरे वालिद ने भी उसके लिए डाला। आज मैं आपको ये बात आश्कार कर दूं। वाह भाई वाह। लेकिन मसला ये है कि MMA की हुकूमत जो बलूचिस्तान में भी थी और KP में भी थी, तो वो किस ज़माने में बनी? ये वो ज़माना था जब जो आमरीत का दौर था, बड़ा सख्त दौर था, और 9/11 के बाद का मामलात थे, और उसके बाद कैसे मामलात को क्या हम सूद को हराम कर पाए, क्या हमने जो दोबारा अभी जो मौजूदा पीछे PTI की हुकूमत थी KP में, इस हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें जमाते इस्लामी जो थी वो उनके इत्तेहादी थी, तो क्या वहाँ सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद और जितनी जिहादी सूरतें थीं, क्या उनको तालीम का दोबारा हिस्सा बनाया गया? क्योंकि ये मेरा सवाल था प्रोफेसर इब्राहिम साहब से, जो मेरे बहुत अच्छे, मेरे बहुत मेहरबान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। तो अब मसला ये है कि ये वो सारी बातें हैं जो हमारे दिल के अंदर आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि तमाम की तमाम दीनी जमातें जो हैं उनका हक है कि वो भरपूर पाकिस्तान की क़यादत करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई जमात जो है वो दीनी नहीं है और कोई जमात जो है वो सियासी नहीं है। सही। सारे के सारे सियासी जमातें हैं, सारे के सारे दीनी जमातें हैं। आप ये बताएं कि जैसे मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का हूँ, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? तो मैं क्या दीनी नहीं हूँ? क्या पीपल्स पार्टी में जो लोग हैं वो दीनदार नहीं है, या मुस्लिम लीग में दीनदार नहीं है? और क्या वहाँ सियासतदान जमात इस्लामी या JUI में मौलाना फजल रहमान साहब मेरे अंकल भी हैं और इंतहा से जबरदस्त किस्म के सियासतदान हैं, उनकी तो सियासत को दुनिया मानती है भाई। अच्छा सवाल। तो ये वो सारे, और फिर किरदार देखें आप अमीर जमात का, कितना जबरदस्त किरदार है, इखलाक है उनका जी। तो ये वो सारे लोग हैं जिनको हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इत्तेहाद की शक्ल में। अगर ये इत्तेहाद नहीं करेंगे तो हम, क्योंकि इनसे उम्मीद ज्यादा लगाते हैं, तो फिर तनकीद का निशाना भी अवाम जो है वो इनको बनाती है। मैं तो इन्हीं का हूँ, मैं तो इनके दिल से भी, जान से भी, मैं तो इन्हीं का हूँ। वो कह रहे हैं अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब, वो तो कह रहे हैं, अच्छा इससे तो बड़ा एक उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि इनके वालिद साहब ने भी वोट मजहबी जमातों को डाला, इन्होंने भी डाला। हो सकता है ये अगला वोट आपको डालें, तहरीक लब्बैक को। तो बाकी दूसरी जमातों में मजहबी लोग लब्बैक तो मेरे दिल के करीब है। चलें, लब्बैक के साथ तो जो मेरा ताल्लुक है वो तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो रिश्ता है, वो तो कोई मेरे से ले ही नहीं सकता। लब्बैक भी मेरी है, मैं लब्बैक का हूँ, ये कैसे हो सकता है? इनको अच्छी तरीके से पता है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह क्या उनका मेरा ताल्लुक था। वो तो मुझे बेटे की तरह प्यार करते थे। तो आप ताल्लुकात पे वोट दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। चले रज़ी साहब आप जरा बयान फरमाएं। मैं ताल्लुकात पे नहीं, मैं किरदार पे वोट देता हूँ जी माशाल्लाह। देखिए जनाब, बात ये है, मजहबी जमातों का जब जिक्र आता है ना, तो फ़ौरन एक बात आती है इत्तेहाद की। तो इत्तेहाद से मजहबी जमातों को करना है या सियासी जमातों को भी इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तान की बका के लिए क्या सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती? दूसरी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इशू हुआ तो सबसे पहले सफ़ अव्वल के अंदर मजहबी जमातें आईं। सही। फिल्म ज़िंदगी तमाशा हो या ख़त्म नबूवत के अंदर 2017 के अंदर शिक निकाली गई थी, उसके अंदर 6 अक्टूबर को सबसे पहले कायद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन ने एहतजाज की कॉल दी और फैज़ाबाद आप पहुँचे। तो एहतजाज का हक तो हर बंदे को है, हर शख्स को है। लेकिन जब फैज़ाबाद में हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कैसी शेलिंग की गई, 8 लोग हमारे शहीद हुए। इससे आप पीछे जाएँ तो 126 दिन धरना हो चुका था। 126 दिन धरना किस आइन के तहत था? और वहाँ पर कोई शेलिंग नहीं थी। लेकिन जब फैज़ाबाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम को और आका करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के नारे लगाए तो वहाँ पर शेलिंग की गई। और अभी हाल में ही जब फ्रांस का मसला चला तो हमने जब फैज़ाबाद पहुँचे तो वहाँ पर
کثیر تعداد میں شیلنگ کی گئی. جبکہ آپ تو پی ٹی وی بھی نہیں جا رہے تھے شاید. یہ جا رہے نہیں, ہمارا کچھ بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پر جتنے ظلم زیادتی کی گئی, ہمارے قائد محترم پہ جتنے ظلم زیادتیاں کی گئیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ان کی آواز کو روکا گیا. جی اب ذرا سیاسی کردار پہ بھی بات کریں نا. ہے کوئی علائی عمل ہے آگے نظر آتا ہے پاکستان مذہبی کردار اور ایسا کچھ؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے قائد محترم نے فرمایا تھا کہ وقت قریب ہے, اسلام نافذ ہوگا. یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں اسلام آ کر ہی رہے گا. پہلے بدر ہوئی ہے, عہد ہوئی ہے, خندق ہوئی ہے, فتح مکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابو لہب ہو, ابو جہل ہو, عتبہ و شیبہ ہو, یہ سب بے بس ہو گئے, لیکن میرے آقا کا دین غالب آ کر رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں اسلام آ کر رہے گا. ٹھیک ہے, کیا یہ ممکن؟ اب یہ سوال میرا آپ سب سے اور میرے پاس 30 سیکنڈ, ہاں یا نہ میں جواب لوں گا. رضی حسینی صاحب, تحریک لبیک پاکستان, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام اتحاد کر سکتی ہیں, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اسلام کی جب بات ہوگی اور جو بھی لائے عمل ہمارے قائد محترم ارشاد فرمائیں گے اس پر ہم نے لبیک کہنا. جی سر ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے یس اور نو؟ دیکھیے اتحاد کے تجربات ہو چکے ہیں. اچھا, ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ کون کس ایشو کے اوپر کیا موقف اختیار کرتا ہے. ٹھیک, قاری صاحب ہو سکتا ہے ایشوز کے اوپر ہم تو اتحاد کے علمبردار ہیں اور ہم تو ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں آئے ساتھ چلیں. آپ نے تو پی ڈی ایم بھی بنوا دی ہے. ٹھیک ہے, تو سب کو دعوت دیتے ہیں. مذہبی جماعتوں کے تو ہم خدام ہیں, ٹھیک, لیکن ہم تو پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کو سوائے پی ٹی آئی سے سب کو دعوت دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو دعوت نہیں ہے؟ یعنی وہ ایک نئی چیز ہے سیاست میں اور ملک میں, ایک نئی ایک انٹری ہے. جی, تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں نئی چیزیں تو لوگ شوق سے خریدتے ہیں نا, گاڑی نہیں ہو, کوئی موبائل ایسی چیز ہوتی ہے نہیں کہ اس سے گن آتی ہے, اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کی گفتگو کا, ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب آپ کی گفتگو کا, علامہ رضی حسینی صاحب آپ کی گفتگو کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے دور سے ہمارے ساتھ جوائن رہے اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی بڑی دلچسپ رہی, دلکش رہی, دلربا رہی. عزیز جانمن آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے توجہ سنا. یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل اور موضوع ایسے ہیں کہ انتہائی سنجیدگی طلب ہے, اس پہ بات ہوتی نہیں ہے, اور ہوتی ہے تو لوگ سنتے نہیں ہیں, مگر جو سن رہے ہیں ان کو سلام ہے, کیونکہ آپ باشعور لوگ ہیں اور آپ ہی اس ملک کا مقدر, خاص طور سے جو پلانڈ مقدر ہوتا ہے اس کو بنا سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا. ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان.